नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। ईरान की जो जंग है, जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, अब वो सिर्फ इलाके की या बाहमी जंग नहीं रह गई, उसके असरात आपको दुनिया भर में नज़र आ रहे हैं। और अब तो कतरीज़ ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये अगर जंग जारी रही, ये अगर हालात रहे, तो दुनिया की मार्केट्स कभी भी मुस्तहकम नहीं हो पाएंगी। अमेरिका की तरफ से आपको मुतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ही जुमले में कहता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। साथ ये भी कहता है कि हम जारी भी रख सकते हैं। फिर ये कहता है कि मैं इसको इस हफ्ते ख़त्म नहीं करूँगा। उसका जो नाम नहाद वॉर को हैंडल करने वाला ज़ार है, वो ये कहता है जी कि आज हम मज़ीद शदीद हमले करेंगे और जब तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद नहीं करेंगे ये जंग जारी रहेगी। मार्केट्स बहरहाल तलातुम का शिकार है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इंडिकेट ही किया कि वो जंग को ख़त्म कर सकता है, तो मार्केट्स के अंदर तेल की कीमतें कम हुई, जिसके असरात सारी दुनिया ने रजिस्टर किए। हमारे यहाँ पर इस मामले पर अवाम के ज़ाविये से बहस नहीं हो रही कि अवाम के ऊपर इनके असरात क्या मुरतब होते हैं। अमूमन मार्केट्स में पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें ऊपर नीचे होना बहुत टेक्निकल मामला समझा जाता है, लेकिन अब आपको अपने किचन के अंदर, अपने खाने पीने की अशिया में, अपनी ट्रैवल में, अपनी ख़रीदारी में, वो तमाम चीज़ें जो आप अफोर्ड किया करते थे, रमज़ान के अंदर आपने देखी हैं कि इन मार्केट्स के तलातुम की वजह से कितनी मुतासर हुई है। तो आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि क्या हुकूमत वक्त के पास जो कल प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया, उसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं था। ये जो 55 रुपये आपने बढ़ाए हैं, क्या ये इसको सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते थे? अवाम का इसमें क्या कसूर? एक ऐसी जंग जिसमें उनका कोई अपना हिस्सा नहीं है। हमारे पास मौजूद हैं नफीसा शाह साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास अमजद अली खान साहब मौजूद हैं PTI की तरफ से, रुकन कौमी असम्बली, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और हमारे पास डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं जो मरकज़ी तर्जुमान है अवाम पाकिस्तान पार्टी के, वो भी प्रोग्राम में आने का आपका बहुत शुक्रिया। और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ वज़ीर दिफा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ही इज़ बीइंग माइक्ड एज वी स्पीक। अहमद अकील को भी इस प्रोग्राम के अंदर मैं लेके आऊँगा, जो एनर्जी एक्सपर्ट है, वो हमें बताएंगे कि क्या इस मार्केट के उतार चढ़ाव से जो आवाम के ऊपर असर पड़ रहा है उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे या नहीं। हम आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में ट्रंप ने अपनी तारीफ खुद की, लेकिन जिन अल्फाज में की वो बड़े ज़ुबानी किस्म के अल्फाज हैं, उनका आप तर्जमा किसी तरीके से भी कर सकते हैं, वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और बराबर में मोने सलाही बमुकाबला आबिद शेर अली तो चल ही रहा है, उसके ऊपर हम दोनों के आपको ट्वीट्स भी दिखाएंगे। पहले हम आगाज़ करते हैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए। अवाम जो है वो मुश्किल में है और इन मुश्किलात का वो बराह रास्त ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए प्राइसेस को कंट्रोल करने के नाम पर। देखिए अवाम क्या कह रहे हैं। महंगाई करते वक्त इनको सोचना चाहिए। पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है, हर चीज़ बढ़ गई है, बच्चों की स्कूल की फीसें बढ़ रही हैं, वैन की फीसें बढ़ रही हैं, वो कम नहीं करते। जो अंदर खाने जो शाह खर्चियाँ उनको कम करना चाहिए। स्कूल बंद होने से, दफ्तर छुट्टियां देने से मुल्क का ही नुकसान होगा। ये जो अपने मराहत है ना, ये जो इन्होंने जहाज लिए हैं, ये बेच के हमें कोई रिलीफ दे दें तो हम तब माने ना। दफ्तर में काम नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? मुल्क का ही होगा ना। रमज़ान है, हर गरीब भी घर से निकलता है कि यार हमारे लिए कुछ न कुछ आ जाए, कुछ कमीज शलवार बन जाए। लेकिन ये दुकानें देखें आप ज़रा, ये आप खुद देख रहे हैं, आप बिल्कुल वीरानी जैसे कब्रिस्तानों पे हालात हैं। 20-20 रुपए बढ़ा दिए, 50 था 70 रुपए किराया है। जहाँ पे हमारा जो है ना वो 500-700 रुपये पेट्रोल डालकर जो है ना वो हम जो अपना काम कर लेते थे, अभी वही जो है ना हम 1200-1400 रुपये पर चले गए हैं। ठीक है, लेकिन दिहाड़ी तो वही है, हमारी मजदूरी तो वही है। स्कूलों को तो छुट्टियां दे दी हैं, जो गाड़ियों पर जिन लोगों ने शिफ्टें लगाई हुई हैं उनका तो रोजगार खत्म हो जाएगा ना। एक हफ्ता होने वाला है, ना सवारी मिलती है, पेट्रोल की वाकई बहुत ज़्यादा हो गया है। सब्जी में, फ्रूट में तो हर साल ही इसमें रमज़ान के आते हुए हम मुसलमानों को कम करने के बजाय हम इजाफा कर देते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने की वजह से इन चीज़ों में भी बहुत इजाफा हो गया है। और जो लोग इस तरह गुजारा कर रहे थे बाइकें चला के, या जो मजदूर तबका है, जितना भी सुजुकी चलाने वाले, टोटे हाईएस्ट चलाने वाले, वो लोग भी इस वजह से बहुत तंग है। बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। बाकी चीज़ें चला असा तो रोटी तो दाल सब्जी ही खाने हैं, असा गोश्त खा नहीं सकने, मिसाल तो दवाई ले नहीं सकने, हर चीज़ जो दवाई भी महंगी है, तो इसी वजह तो बस परेशानी है। अब तो आलमी मंडी में कम हो गया ना, अब तो उन्हें नीचे ले आना चाहिए। वो तो एक दिन में ऊपर गया था और उसके बाद नीचे आ गया। खुर्रम साहब, ज़ाहिर सवाल आपसे ही बनता है, अब ये लोग जो हैं ये जंग के और गहरे मामला से दूर हैं, लेकिन बराह रास्त आपकी हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी ये आपने जो काम किया है उसकी वजह से हुआ। मेरे सामने अभी एक मालूमात से भरपूर चीज़ आई है
اس کے اندر بتایا گیا جی کہ ہمارے پاس 20 دن کے سفیشینٹ ریزروائرز موجود ہیں. ہمارے پاس 2 جہاز آلریڈی سعودی عرب سے آ گئے ہیں, ایک کا ٹینڈر کھل رہا ہے, تو اگلے 3 ہفتے کے اندر 3 جہازوں اور نے آ جانا ہے. تو ہمارے یہاں پہ کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے, ٹینڈر بھی مل رہا ہے, جہاز بھی آ رہے ہیں, اور ادھر سے قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں. ہم 55 پہ کھڑے ہیں, تو یہ بھی پھر تو ذرا فلیکسیبلٹی بیچ میں ہونی چاہیے تھا نا. یہ ایک پہلی بات ہے کہ شارٹیج ہونے کا انتظار نہیں کرنا. جو ڈس آرڈر ہے بے یقینی ہے مارکیٹ میں, وہ زیادہ ڈینجرس ہے اکانومی کے لیے. جو ہمارے بھائیوں کی آپ نے بات سنائی ہے وہ بالکل درست ہے اور ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پوری دنیا دوچار ہے. پاکستان کی اکانومی چونکہ زیادہ کہنا چاہیے ولنریبل ہے, زیادہ حساس ہے اس معاملے میں, چونکہ ہماری سب سے بڑی فورن ایکسچینج کا جو آؤٹ لے ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ تیل پر کرتے ہیں. تو لہذا اس کی وجہ سے یہ ایک شارٹیج کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا. لیکن شارٹیج ہے نہیں. لیکن جب آپ پروگرام میں کہتے ہیں کہ شارٹیج کو روکنے کے لیے, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ غیر یقینی نہ پھیلایا جائے, تو پھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ شارٹیج ہے. نہیں, دیکھیے بات یہی ہے کہ جب آپ کے پاس, اگرچہ ہمارے پاس حالات بہتر ہیں کہ ہم نے کچھ انتظام کیا ہے ریڈ سی سے تیل حاصل کرنے کا, لیکن دنیا میں بے یقینی کی صورتحال ہے. کسی وقت ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو کس وقت جو ہے گلف آف عمان میں اور کہیں جو ہے وہ بے یقینی جو ہے اس کا کوانٹم 55 روپے ہے. نہیں, لاجک ہے 55 روپے کی کیا اس کا کوانٹم یہی ہے کہ آنے والی جو تیل کی قیمتوں میں بڑھاؤ تھا اس کے لیے پیش بندی کی گئی ہے. اور جس طرح درست کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ اگر یہ قیمت نیچے آتی ہے تو پھر پاکستان میں قیمت نیچے آئے گی. قیمت کیسے ہو سکتا نہیں آئے. لیکن مجھے پہلے یہ سمجھنا کہ بڑھوتی کیوں, ذرا آپ کی میں بات سن لوں. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ غیر یقینی تباہ کن ہے, تو اگر آپ پہلے سے ہی حفظ ما تقدم کر لیں تو بہتر ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, انہوں نے بات کی کہ اکانومی ولنریبل ہے. ان کے 4 سال ہو گئے حکومت میں. وائی دی اکانومی از ولنریبل؟ ایک تو یہ 4 سال کیسے ہو گئے؟ 4 سال ہو گئے, 2 سال پچھلی حکومت کے اور 2 سال اس حکومت کے. ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ اکانومی کو اوور آل دیکھیں تو ساری چیزیں جتنی ہماری پروڈکٹیوٹی ہے وہ نیگیٹو ہے. ایگریکلچر ہمارا نیگیٹو ہے, پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں. انڈسٹریز جو جابز کریشن کے حوالے سے جو اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, وہ نیگیٹو پہ ہے. اور اس طرح ساری چیزیں, صرف گدوں کی تعداد اس میں بڑھ گئی تھی, اور اسی وجہ سے انہوں نے گدوں کی, یس دس از ٹرو. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ کتاب جو انہوں نے ایک پولیٹیکل جو اکانومی کے متعلق انہوں نے وہ کی تھی, اکنامیکل سروے. جی. اب بات یہی ہے کہ $80 پر بیرل پہ تیل تھا, یہ چلا گیا 119 پہ, تو انہوں نے بڑھا دی قیمت 155 روپیز. اب آج $90 پر بیرل پہ دوبارہ آ گئی ہے قیمت. تو کیوں انہوں نے اس میں کمی نہیں لائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ 20 دن کے لیے ہمارے ریزروائر موجود ہے, اور ساتھ میں اور بھی جہاز وہاں پہ پورٹس پہ یہ ابھی بتا رہے ہیں مجھے. تو میرے خیال میں اس میں بے یقینی کی صورتحال تو ہے ہی نہیں. مہینے یا 2 مہینے تک تو ہم مطلب ہماری یہاں پہ شارٹیج تو ہے نہیں, تو ہم نے کیوں لوگوں پہ یہ بم گرا دیا؟ اور میں آپ کو یہ بتاؤ یہ اسی وجہ سے. دیکھیں, جو کوشن رکھتے ہیں پیٹرول لیوی کی, وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جب انپریڈکٹیبل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو کوشن کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں پہ وہ بوجھ نہ ڈالے. کوشن رکھ بھی دیا, اس کے اوپر انہوں نے 55 روپے اور پبلک پہ بوجھ ڈالا, اور لوگوں کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ دیا. یس. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ, دیکھیں انہوں نے یہ بھی ہوشیاری کی ہے نا اس حکومت نے, جب ٹیکس کا نام اس کو دیتے ہیں تو یہ ڈیویزیبل پول میں یہ پیسے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے سادہ الفاظ میں کیوں کیا؟ وہ پولیٹیشنز ہیں, انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے. اب یہ تو بہتر اگر ہم ان سے جواب لیں, کیونکہ صرف اس قیمت کے بڑھاوے سے 19 بلین روپیز لوگوں کے جیبوں سے نکلے ہیں اور گورنمنٹ کو چلے گئے ہیں. 19 بلین, 19 ارب روپے. آپ کی پارٹی کے ممبران نے آج خوب حکومت کو دھویا, آج میں سن رہا تھا, اور آپ کے بیانات بھی ہم نے دیکھے ہیں. واقعتاً اٹس ایزی ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ, یہ ہارڈ ڈیسیژنز ہیں. آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائڈ؟ دیکھیں, وی آل نو کہ گورنمنٹ جو ہے اتار چڑھاؤ تیل کی قیمتوں کا انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ کرتی ہے, لیکن یہ میری میموری میں بگیسٹ جمپ ہے جو مجھے یاد ہے کئی سالوں میں,
اتنا جمپ کبھی بھی نہیں ہوتا, اور اگر کرنا بھی ہوتا ہے تو گریجول ہوتا ہے. اب یہ اوور نائٹ جو انہوں نے پرائسز بڑھائے ہیں, اس سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو پرانا تیل ہے, تو اس کو اوور نائٹ کتنے لوگوں نے بیچ میں پیسے بنائے ہوں گے؟ 19 بلین کا بتا رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کے جیب میں نہیں گیا ہے, وہ کمپنیز کو گیا ہے جن کے پاس جو سٹوریج تھے. انہوں نے اوور نائٹ شارٹیجز کریٹ کر کے پھر اسی پرائس پہ انہوں نے چلایا ہے. تو اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے, نمبر 1. انکوائری بالکل ہونی چاہیے, بیکاز دس از نیور. اس طریقے سے آپ اتنا بڑا جمپ کیوں آپ نے کیا ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پینک کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس 20 دن کے ذخائر ہیں, تو پھر آپ نے اوور نائٹ کیوں کیا؟ اور دوسرا, ان کو جو بزنسز ہیں انہوں نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ بھائی ایک تو جنگ کا ماحول ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کی معیشت افیکٹ ہوگی, ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے, ریلیف کا مہینہ ہے, تو ایگزیکٹلی 55 روپیز پر لیٹر آپ یہ جگہ ٹیکس لیتے ہیں, پیٹرولیم لیوی, جو ایکچولی پروونشل ٹیکس ہے, اس کو آپ فیڈرل میں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے. تو کیوں نہ آپ 1-2 ہفتے کے لیے جو آپ کا تھا, تو اگر آپ کو بڑھانی تھی تو آپ یہ جگہ ٹیکس کم کرتے, اور جتنا کم کرتے, جتنی پرائسز چڑھاتے اتنا اس ٹیکس کو کم کرتے, تو عوام پر کوئی بوجھ نہیں آنا تھا. ٹھگا ٹیکس ہے, ٹھگا ٹیکس ہے, جگہ ٹیکس بھی کہتے ہیں. وہ جگہ کوئی لوری کوئی تھا ہمارا وہ ایکسٹریکٹ وہ بھتا ٹائپ, تو وہ اس کو جگہ ٹیکس کہتے ہیں, اور ہے بھی جگہ ٹیکس. اٹس ٹوٹلی. تو آپ کہہ رہے ہیں انکوائری ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے کہ کہاں یہ چلے گئے, اینڈ اگر آپ کو کرنا ہی تھا تو آپ گریجولی کرتے ہیں. کہ دس از انفارچونیٹ. لیکن آپ کو ایسی میتھ سمجھ آتی ہے کہ یہ 55 ہی کیوں, 65 کیوں نہیں, 45 کیوں نہیں, 48 کیوں نہیں, 38 کیوں نہیں, یہ 55 ہی کیوں؟ مطلب یہ جس طرح نفیسہ صاحب کہہ رہی تھیں کہ یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ انکریز ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے. ٹھیک. اور پاکستان میں اس وقت پچھلے 7 سال میں ہائیسٹ لیول آف پاورٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر. پچھلے 21 سال میں ہائیسٹ لیول آف ان امپلائمنٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. ان لوگوں کے اوپر, اور جب آپ کو پتا ہے کہ تیل ایک ایسی فنڈامنٹل کموڈٹی ہے, ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے, ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے. اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, صرف ایک چھوٹی سی تصحیح اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 19 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے, یہ ایکچولی بینیفٹ گیا ہے کمپنیز کو, ناٹ ٹو دا گورنمنٹ کافرز. یہ کمپنیز کو گیا ہے, اور کمپنیز کوئی آپ کے خیال میں وہ واپس کریں گی یا یہ کبھی ریورس؟ میرے ذہن میں ایسے کبھی کوئی خیال نہیں آتا. بالکل. تو یہ تجربہ کر دو, ایسا کبھی خیال آنے نہیں دیا. یہ مطلب لوگوں کے ساتھ تو بالکل وہ جو محاورہ ہے نا, مرے پہ 100 درے, یہ بالکل مرے پہ 100 درے.